الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء الصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف آواز بلند مل کر پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ. گرامی قدر سامعین حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہم نے چنیدہ لوگوں کے بارے میں مختلف قرآنی واقعات سے، آیات بینات سے چند معروضات پیش کیے تھے. اس کا پیراگراف ابتدائیہ مختصر مضمون پیش کرتا ہوں کہ حمد اللہ کے لیے اور سلام ان لوگوں پر جو چنے ہوئے ہیں. قرآن پاک کا یہ آیت میں نے جمعہ پر پچھلی بار پڑھی تھی. حمد اللہ کے لیے اور سلام چنے ہوئے لوگوں کے لیے کہ قل الحمد للہ وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ. دوسری آیت ہم نے پیش کی تھی کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ چن لیتا ہے ملائکہ میں سے اور لوگوں میں سے جن کو چاہتا ہے. چن لیتا ہے مطلب ہے سارے برابر نہیں ہیں. مقربین بڑے ملائکہ، بڑے فرشتے 4 ہیں، سب کو پتہ ہے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام. پھر حاملان عرش ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور اسی طرح ان کو چنا گیا ہے. یعنی تمام ملائکہ ہمیں نام پتہ ہو نہ ہو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان میں سے جو چنیدہ ملائکہ ہیں وہ 4 ہیں اور ان پر سلام ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام. ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ تو پھر ان لوگوں کی بات رد ہو گئی. ہم نے قرآن سے یہ بات پیش کی تھی کہ جو کہتے ہیں کہ سلام صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہیں، کہ انبیاء کے علاوہ علیہ السلام کسی پر روا نہیں. تو ہم نے قرآن سے ان پر اس کو جواب دیا کہ ملائکہ بھی علیہ السلام ہوتے ہیں. ملائکہ بھی علیہ السلام ہوتے ہیں، حالانکہ وہ نبی نہیں ہیں، غیر نبی ہیں. جو چن لیا جائے ان پر قرآن کی آیت اور چنے ہوئے ملائکہ ہم نے سب سے پہلے پیش کیے تھے گزشتہ جمعہ پر کہ اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام یہ چنے ہوئے ہیں تو ان پر سلام ہے. یہ تو قرآن نے بیان کیا کہ ملائکہ بعض ان پر بھی علیہ السلام ہے، وہ بھی چنے ہوئے ہیں. تو چنا ہوا جو بھی ہوگا اس پر سلام ہوگا. اس پر یعنی اس کے نام کے ساتھ مان نام لیا، ساتھ ہی علیہ السلام کہنا قرآن کے مفاہیم اور حکم کے مطابق جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. سب سے پہلے انبیاء ہیں، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، کہ ہم نے انبیاء کو چن لیا ہے. چنے ہوئے ہیں، خیار لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں. سورہ سواد میں اللہ نے فرمایا 23ویں پارے میں ہم نے انبیاء کو چنا
موسیٰ رحمت اللہ، موسیٰ رضی اللہ، موسیٰ کوئی علاقہ لائے تو بچہ بھی اٹھ کے کہے گا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. جو چنے ہوئے ہوتے ہیں ان پر علیہ السلام ہی جائز ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام ہیں، آدم اور عیسیٰ تک. پھر ہم نے حضرت کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کی کہ سارے علیہ السلام ہیں، یہ صلی اللہ کیوں ہیں. گزشتہ جمعے پر ہم نے اس پر تبصرہ کیا. آج وہ چند آیات ان کو آگے لے کر چلتے ہیں، کچھ مضمون رہ گیا تھا. یہ تو ملائکہ اور انبیاء چنے ہوئے ہیں. ملائکہ اور تھوڑے سے بولیں تاکہ سمجھ آ جائے. ملائکہ اور انبیاء چنے ہوئے ہیں، اور جو چنا ہوا ہوتا ہے اس پر کیا ہوتا ہے؟ سارے بولیں کیا ہوتا ہے؟ سلام ہوتا ہے. وہ علیہ السلام ہے. جو چنا ہوا ہے وہ علیہ، ان میں ملائکہ ہیں اور لوگوں میں بھی ہیں. سر فہرست حضرات انبیاء ہیں. حضرات انبیاء یعنی وہ چنے ہوئے ہیں تمام لوگوں سے. ان پر سب پر علیہ السلام، آدم، شیش، نوح، ابراہیم، یعقوب، یوسف، موسیٰ، اسحاق، اسماعیل، سارے انبیاء. وہ سارے کہتے ہیں علیہ السلام. قرآن نام لے لے کر بعض انبیاء کا لیتا ہے. سواد میں ہی سورہ سواد صافات میں نام لے لے کر کہتا ہے سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین. سارے نام لے کر اینڈ میں کہتا ہے وسلام علی المرسلین. نام چھوڑو کتنے کے لوگ ہیں، سارے نبیوں پر یہ سلام ہے. وسلام علی المرسلین، سارے انبیاء پر سلام ہے. یہ علیہ السلام ہے. ملائکہ چنیدہ ہیں اور انبیاء علیہ السلام ہیں. اب سوال ہوتا تھا کہ جو غیر نبی ہیں، یہ تو ہو گئے فرشتے اور پھر انبیاء، ان پر علیہ السلام ہے، وہ سلام جائز ہے. کیا ان کے علاوہ بھی کوئی ہے جن پر سلام جائز ہے؟ تو قرآن کی آیت میں نے خطبہ میں پڑھی، سورہ آل عمران ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ. یہ وہی ہے کہ وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ. سلام ہے مصطفیٰ لوگوں پر جو چنے ہوئے ہیں. اب چنے ہوئے سب سے پہلے ملائکہ تھے اور انبیاء تھے، ان پر سلام ہے. اب تیسرا کوئی اور گروہ بھی شامل ہوتا ہے. قرآن ہی کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا، اللہ نے چن لیا آدم و نوح. حضرت آدم کو چنا اور حضرت نوح کو چنا. یہ چنے ہوئے خود اکیلے چنے ہوئے ہیں. ان پر کیا ہے؟ سلام ہے. ان پر کیا ہے؟ سلام ہے. اب مضمون سمجھنا کہ اللہ نے آدم کو چنا، اللہ نے نوح کو چنا. وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اور آل ابراہیم کو بھی چنا، وآل عمران کو بھی چنا، ان پر بھی سلام ہے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے بالکل سامنے، سورہ آل عمران اور 32 نمبر آیت ہے. 32 نمبر ترجمہ جا کے دیکھ لینا. ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو اکیلے چنا. ساتھ آل مراد نہیں ہے، آل کو نہیں چنا، صرف آدم کو چنا. وہ علیہ السلام ہے. آدم کو چنا تو وہ کیا ہے؟ سارے بولے تھوڑا. علیہ السلام ہے. نوح کو چنا کیونکہ نوح اکیلے چنے، ان کی اولاد نہیں چنی گئی، آل نہیں چنی گئی، ان پر سلام ہے. نوح علیہ السلام، ان کو چنا. آگے لائن کا لگایا بلکہ سب کا لگایا. پہلے آل ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو بھی چنا اور ان کی آل کو بھی چن لیا. صرف اکیلا ابراہیم پر درود نہیں ہے، سلام نہیں ہے. ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دو نبی ایسے ہیں جن کی ذاتوں پر بھی درود ہے اور جن کی ذریت پر بھی درود ہے. ایک تو آپ کے میرے آقا ہیں اور ان کی آل ہے، دوسرے حضرت سیدنا ابراہیم ہے اور ان کی آل ہے. تواتر کے ساتھ ان پر درود سلام جاری و ساری ہے. اس پر یہ الگ موضوع ہے کہ ان دونوں کو ہی منتخب کیوں کیا گیا، یہ الگ موضوع ہے. یعنی ہم اصطفاء پر بات کرنے کی. چنے ہوئے، نوح کو چنا اکیلا، آدم کو چنا تھوڑا سا بولیں اکیلا، ان کی ذات پر علیہ السلام ہے، اکیلا چنا. اب ابراہیم، قرآن کہتا ہے آل ابراہیم، ہم نے اکیلے ابراہیم کو نہیں، ان کی آل کو بھی ساتھ شامل رکھا ہے. ان کی ذات پر بھی سلام ہے، ان کی آل پر بھی سلام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کہاں تک ان کی آل ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ایک حدیث کا ربط دیتا ہوں اور ان آیات کا ترجمہ اور یہ مفہوم آسان ہو جائے گا. تیرے میرے آقا محمد مصطفیٰ سب پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جہاں بھی
کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محبوب ہم آپ کو پلٹتا ہوا قلب کا من ہوتا ہے پلٹنا، دلے نہیں تصویر تک نا این جین جو چلنا ہونا ہے تک ہوتا ہے اسپتال جاؤ تو این جو چلنا ہونا ہے قلب بوٹے کاغذات، اس کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ موو کرتا رہتا ہے، حرکت کرتا ہے عربی میں موٹے کاف کے ساتھ وَتَقَلُّبَكَ، اور ہم نے آپ کو پلٹتے ہوئے دیکھا فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں کی ذاتوں میں۔ یعنی کیا مطلب ہے اس آیت کا مفہوم کیا ہوا کہ محبوب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی رہے، یعنی جہاں سرکار کا نور جس جگہ پر رہا وہ مشرق اور بت پرست اور شمس و قمر پرست کے پاس نہیں رہا، جہاں بھی محبوب کائنات کا نور رکھا اس نے اپنا سر اللہ کے حضور رکھا۔ ساتھ زبان کا بھی لطف لے لیں، زبان کا لطف بھی لے لیں کہ جہاں محمد مصطفیٰ کا نور رکھا اس شخص نے، شخصیت نے اللہ کے حضور اپنا سر ضرور رکھا، کیونکہ ان کے سلب میں یا پیشانی میں اللہ نے محمد کا نور رکھا۔ جہاں نور مصطفیٰ ہوتا ہے، یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک آپ کے گھروں میں بھی ہوتا ہے، جہاں بھی قرآن پاک ہے آپ جس جگہ پر رکھتے ہیں وہ پاک ہوتی ہے یا ناپاک جگہ ہوتی ہے؟ آپ اور میں قرآن رکھیں، جگہ کا متعین کرتے ہیں، دودھ ڈالیں، وہ کہتے ہیں کہ برتن دھلا وہ پھر ایک دم کھنگالو پانی ڈالو اللہ کا نور ہے۔ ارے بھائی میں اس دور میں ہوں جناب کہ جس دور میں لوگ رسول اللہ کے ذات پر تو بحث کرتے ہیں کہ نور ہے یا نہیں ہے، اور نور ماننے پہ آ جائیں تو دودھ کو مان لیتے ہیں۔ رسول اللہ کی ذات پر بحث کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، قرآن تو کہہ دیا انما انا بشر مثلکم تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، میری شومی قسمت یا آپ کا یہ شومی قسمت ہے، ہم اس دور میں سانس لے رہے ہیں، نہ مانے تو حضور کو نہیں مانتے، ماننے پہ آ جائیں تو دودھ کو بھی نور مان لیتے ہیں۔ حالانکہ جو پاکستان میں ہمیں ملتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، نور کے ساتھ جو ہم حساب کتاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہنس رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا حال کتاب حساب کتاب ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، تو ہم ماننے پہ آئیں تو اس کو مان لیتے ہیں، نہ ماننے پہ آئیں تو کہتے ہیں جی پتہ نہیں کہ رسول اللہ پتہ نہیں تھے کہ نہیں، پتہ نہیں وہ اپنے جیسے تھے، ہمارے طرح ہی ان کا لباس تھا، تو ہم نے لباس دیکھا ہے، اور محمد مصطفیٰ کے جسم مبارک پر، کپڑے مبارک پر، اور جو آپ کے میرے ساتھ اللہ نے رضائل قسم کی خصلتیں رکھی ہوئی ہیں، پسینہ آتا ہے، جو انسانی رطوبتیں کا اخراج ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے ہم دھوپ میں کھڑے ہوں پھر ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا، کہنا کہ دور ہی رہو جناب، تسی پیر ہو، تسی سیاسی ہو، مذہبی پیشوا جو بھی ہو، دور رہ کے بات کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ جسم سے اخراج ہوتا تھا، جسم مبارک سے پسینے کا، صحابہ کہتے ہیں، اور اس دور کی جو یہودی لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے کی بات ہے، 40 سال جو مکے میں چلتے رہے، 40 سال گھر میں بیٹھے ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے لگتا ہے گلی میں صادق اور امین گزر رہا ہے، مانا تو اس کا لطف تو لینا۔ وہ کہتے ہیں جی کیسے پتا چلا؟ ان کو کہتے ہیں خوشبو ایسی آتی ہے کہ یہ صادق اور امین کے علاوہ کسی سے آ نہیں سکتی۔ کافر کہتے تھے صادق، اور دور جہالت کی بات ہے کہ جو جہل لوگ تھے، یہودی کافر اور اس طرح کے لوگ، ابھی اعلان نہیں کیا کہ میں نبی ہوں، پتہ ہی نہیں، لوگ کہتے تھے کہ صادق اور امین کے علاوہ یہ کسی اور کی خوشبو آ نہیں سکتی، یہ لگتا ہے گلی سے صادق اور امین کا۔ حضرت ابو ہریرہ صحابہ کہتے ہیں کہ کملی والے آقا اگر ہم تلاش بھی کریں رسول اللہ کدھر ہیں، کہیں کون سی جگہ پر نکل گئے، ہم پوچھتے نہیں تھے کہ این محمد، این رسول اللہ، این حبیب اللہ، کہ کملی والا کدھر گئے ہیں۔ تابعی کہتے ہیں جی پوچھتے نہیں تھے، ان کا پوچھتے نہیں تھے لیکن تلاش ہو جاتے تھے، ہم جا کر آپ کو آپ کے پاس چلے جاتے، پہنچ جاتے تھے، پوچھتے نہیں تھے۔ تابعین نے کہا کہ پوچھتے نہیں، پہنچتے کیسے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں خوشبو ہی ایسی آتی، ہمیں خوشبو پکڑ کر کملی والے کے پاس لے جاتی، ہم خوشبو کا تعاقب کرتے، جس طرح آپ میں اور گلی میں صبح کی نماز پڑھی ہو، درود پڑھا ہو، اللہ کے حضور سر رکھا ہوا ہو، باہر نکلیں ٹہلنے کے لیے، باغ کے پاس سے گزریں،
गुलाब की, माए खाएगी ना गुलाब की। अगर आपका मशामे जहाँ ठीक है, नाक ठीक है, पग नहीं, तो आपको खुशबू आएगी गुलाब की, तो पता चल जाएगा ना गुलाब खिला हुआ है, कहीं खुशबू आ रही है इर्दा गिर्दी। ये गुलाबों का ये हाल है जो पूरी कायनात का गुले सर सबद है मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसका मकाम क्या हो सकता है? वो कहते हैं हम ताक़ुब करते, इसलिए फाजिल बरेलवी ने कहा कि उनकी महब ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। कि उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए। और बेगम शाह वासी लखनवी ने भी कहा था, सैयद बेगम शाह वासी लखनवी लखन में पैदा हुआ और बहुत बड़ा नाम है बुजुर्ग का, सैयद बेगम शाह वासी लखनवी। उन्होंने कहा कि आही नसी में कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पढ़े जरा, ताकि हमारा माहौल भी मुअत्तर हो जाए खुशबू की वजह से, दुरूद की वजह से। आही नसी में कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खिंचने लगा दिल सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खिंचने लगा दिल हमारा दिल। साहबा क्या कहते, खिंचने लगा दिल हमारा दिल, खिंचने लगा दिल सूए मोहम्मद। अब करनी से पूछे, अब ऐसे करनी से कि क्यों तुम परेशान और मुस्तरब रहते हो, वो खुद कहते हैं मैं तो यहाँ रहता हूँ, दिल कहीं और रहता है। खिंचने लगा दिल सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रात, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आपके गोशगुजार करता हूँ कि कमली वाले की ऐसी खुशबू है, पूरी कायनात के फूल हमा अक़साम, जितनी भी दुनिया की अक़साम है, सब इकट्ठी करो, उनका अर्थ निकालो, निचोड़ो और खुशबू बेहतरीन से बेहतरीन बनाओ। वो सारी खुशबू एक तरफ मोहम्मद मुस्तफ़ा के पसीने मुबारक की खुशबू, पसीने की खुशबू एक तरफ है। एक तो पसीने की खुशबू, लोग कहते नहीं पसीना आला है, मैं कहता हूँ तुम्हें खुशबू पसीने से भी आती है, हमें तो हसन हुसैन से भी आती है। पसीना जुज़्वे बदन नहीं, पसीना निकला निकल गया। हालांकि कमली वाले का पसीना मुबारक है, वो रतूबते नहीं है, वो इखराज होता है, वो रतूबते नहीं है, आपके मेरी तरह नहीं है रसूलुल्लाह। लेकिन फिर भी उस जैसा कायनात में खुशबू कोई नहीं, अर्थ कोई नहीं। जो जुज़्वे बदन है हसन और हुसैन, उनका मकाम क्या हो सकता है? ये तो जाके पूछना कि जिनको ये खुशबू और ये एहसास दिल के नाक तक जो महसूस करते हैं कि करबला में हुसैन इब्न अली का जो खुशबू सदा खून इस कायनात पर पड़ा है, तो बस से अब भी खुशबू आ रही है। जुज़्वे बदन है, जुज़्वे बदन मोहम्मद मुस्तफ़ा का खून है। आप देखें, आपका एक कतरा खून पड़ा हो, एक पसीना पड़ा हो, अहमियत किसकी हो? बीमारों को जिसका खून लगना लगाना हो, आप क्या उसको पसीना देते हैं या आप अपना खून देते हैं उसे? भाई बीमार के देने हो, बोलो सारे खून देती हो या पसीना? बना कहते कि मैं तेन पसीना दे, मैं कहते रखो किसी को ही रख के मेरा भी ले जा। एक और पसीना किसी का जरूरत आता है तो मदीने वाले का ही आता है। अब बोले, थोड़ा सा बोले भाई, पसीना कहते हैं कि तू मेरा ले जा। खून दिया जाता है, आप दूसरे को देते हैं, जरूरतमंद इंसान को इंसान देता है, ठीक है, देना भी चाहिए, बजाय कि बाहर हम अपने आप को सदोकोब करके पसीना और अपने आप को खून खून करें, बेहतर है किसी को दे दें।
کہتے ہیں جی میں خون دے کر میں جوس پلاؤ بنا. ڈاکٹر کہتا ہے جی خود جا کے جوس پی, تو نے خون دیا ہے. اور بھائی حسین نے بھی تو خون دیا ہے, حسین نے اکبر دیا ہے اور اصغر دیا ہے اور محمد دیے ہیں اور عباس دیا ہے, خود اپنا آپ پیش کیا ہے, کائنات پوری اپنا خاندان پیش کر دیا. تو آپ اور میں, ڈاکٹر کہتے ہیں جی ان کو جوس پلاؤ اور ان کو مشروبات دو, ان کو فروٹ کھلاؤ. اور جب حسین نے اپنا خون پیش کیا تو پھر اور تو کوئی تھا نہیں, لیکن عرش سے آواز آئی اور محمد مصطفیٰ نے کہا اور تجھے کوئی کچھ نہ پلائے, ساقیے کوثر و تسنیم ہم ہیں, جام کوثر خود بھی پی اور سب کو پلا. تم وارث ہو, اس لیے تو کہا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, سردار ہیں. سردار مالک ہوتا ہے قلعوں کا اور زمینی کا, زمینوں کا اور ہر چیز کا, جہانگیر کا, سب کا وارث ہوتا ہے. اور نمازیں پڑھ کر عمل کی پاداش میں جنت میں جانا اور ہے, بچپن میں محمد کی گود میں بیٹھا ہوا انسان ہو اور جنت کا جوانوں کا سردار ہو جائے, یہ اور ہوتا ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں, یعنی عمل کیا, عمل کیا, عمل کے پاداش میں حساب کتاب ہوا, ترکڑی میں اعمال تولے گئے, رسول اللہ نے شفاعت کی, یا اللہ نے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دی. اللہ آپ کو مجھے بھی نصیب کرے اور ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے. اللہ بغیر حساب کتاب میں یا مہربانی والا, کرم والا معاملہ فرمائے تو اللہ ہمیں معاف کرے. یہ جنت میں چلا گیا, عمل کیا, ایمان لایا, عمل کیا, ہر برائی سے بچتا رہا, جنت کا مستحق ہوا, پھر جنت ملی. ابھی تو حسین بظاہر عمل کرنے کے بھی اس کمرے میں نہیں آتے, چھوٹے ہیں, حسن حسین بچپن میں ہیں, گود پر بیٹھے ہیں, گود میں ابھی عمل نہیں کیا, عمل بعد میں شروع ہوا, سردار پہلے اللہ نے بنا دیا. عمل کی پیدائش میں سرداری نہیں ملی, عمل کی پیدائش میں کوئی کہے کہ یہ کیا ہوا, یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ بڑے بڑے بزرگ تھے اور انبیاء موجود ہیں, سردار یہ بھائی یہ تو میرے ساتھ لڑائی کی بات نہیں نا, تو لڑائی اللہ سے کرو. پھر اللہ جس کو چاہے مالک بنا دے. بڑے فرشتوں میں سے کتنے فرشتے بڑے ہیں, 4 ہیں, ان میں سے سب سے بڑا فرشتہ کون ہے, حضرت جبریل علیہ السلام. سب بچوں کو بھی پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے سب سے بڑا فرشتہ کون ہے, جبریل. روح کون کٹنا ہے, اسرائیل. یہ بڑا نہیں بھائی, بڑے کا کام تھا تو بڑا نے کام تھا. اب لڑائی کی بات تو نہیں نا, ڈیوٹیاں اللہ لگاتا ہے, جس کو مرضی یہ سرداری عطا کر دے. آپ کو بات سمجھ آ گئی, یہ انتظامی جواب تھا جو میں نے پیش کیا. ڈیوٹیاں اللہ سپرد کرتا ہے. اب آدم سب سے پہلے تشریف لائے دنیا میں, انسان بھی پہلے, نبی بھی پہلے, انسان بھی پہلے اور نبی بھی پہلے. کملی والے نبوت کے اختتام میں تشریف لائے, سب سے اینڈ میں, اختتام میں. اب آپ سے سوال ہے, سوال سے مراد یہ نہیں کہ میں آپ کو زچ کروں گا, ویسے آپ کے دماغ کی اور اپنی طرف متوجہ کرانے کے لیے پیش کرتا ہوں, ایک جملہ پیش کرتا ہوں. آدم پہلے, رسول اللہ اختتام میں. اعلیٰ نبی کون ہے, آپ کے میرے رسول اللہ ہیں. پوری کائنات میں سب نبیوں کے بھی جو نبی ہیں وہ محمد رسول اللہ ہیں, جو امام الانبیاء لقب ہے. اردو میں اسلامیات میں آپ نے پڑھا ہوگا, سب سنتے بھی ہیں جملے, امام الانبیاء. کہ کوئی ہے فیصل مسجد کا امام, شاہی مسجد کا امام اور بیت اللہ شریف کا پیش امام. ایک جملہ آپ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا امام, دوسرا مطلب سنا ہوگا. ایک جملہ غلط ہے, ایک جملہ کعبے کا امام. کعبے کا امام تو محمد رسول اللہ ہے, کعبے کا امام نہیں, بیت اللہ شریف کا پیش امام. جملہ ٹھیک بولنا چاہیے. کہاں ہوتے ہیں آپ سمجھ کے سنا کریں, بولا کریں. خانہ کعبہ کا امام نہیں. آپ کہتے ہیں کہ مسجد کے پیش امام, کیا مسجد کا امام مطلب ہے مسجد کے آگے ہوتا ہے, مسجد پیچھے ہوتی ہے. امام آگے ہوتا ہے تو کعبہ پیچھے. آگے اگر کوئی امام ہے وہ محمد رسول اللہ ہی ہے.
काबा की तरफ, दूसरा बिल्कुल पुष्ट की तरफ है। दो मेहराब हैं, अब भी मौजूद है वो, और दोनों मेहराबों के ऊपर गुंबद बने हुए हैं। एक लुत्फ की बात सुनाऊंगा आपको, लुत्फ की। दोनों गुंबदों पर वहाँ ज्यादा कबूतर है, मक्का में और मदीने में सब कबूतर हैं। दोनों गुंबदों पर, एक उधर गुंबद है मेहराब पर, एक उधर है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? कबूतर जिस गुंबद पर बैठते हैं वो एक गुंबद पर, दूसरे पर नहीं बैठते। वो गुंबद वो है जो किबला की तरफ, काबा शरीफ की तरफ होके गुंबद है, दूसरे पर वो नहीं बैठते। कबूतरों को भी पता है कि यहाँ मर्जी यार है, मोहम्मद मुस्तफा की मर्जी है। हम अगर फोकियत देंगे वो भी काबिल एहतराम है मस्जिद अक्सा की तरफ जो किबला उला है। लेकिन अब क़यामत तक कोई बंदा अहले हदीस हो, तसन्नुन हो, तशय्युअ हो, देवबंद हो, गैर मुकल्लद जितने मुसलमानों के फिरके हैं, सब जो भी नमाज पढ़ेगा वो मस्जिद अक्सा की तरफ नहीं, जहाँ हसनैन के नाना ने मुँह किया उधर मुँह करके बढ़ेगा, जिसके ख्याल पर काबे चेंज होते हैं। अब बात समझे, ख्याल आया, दुआ नहीं की, रसूलुल्लाह ने कुरान पढ़े, कद नरा तक़ल्लुबा, ये चुनिंदा लोगों का ये हाल है। वैसे सल्लल्लाहु कोई नहीं होता, अल्लाह ने मकाम दिया हुआ है। ख्याल पैदा हो जाए तो काबा चेंज हो जाता है। दुआ कर दी, दुआ का तो बड़ा मकाम है ना, दुआ की। हुसैन को तो गोद में बिठा कर कहा था अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, दुआ की थी, ख्वाहिश नहीं की थी, दुआ की थी। लेकिन काबा चेंज हुआ सिर्फ ख्वाहिश पर। ख्याल आया आपको, ख्याल, कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। महबूब तू ऊपर देख रहा है, हम भी तुझे देख रहे हैं। आप ऊपर देखते हो आसमानों की तरफ, हम भी आपको देखते हैं। क्या ले, यहाँ से क्या हम सबक लें कि क्या माना है इसका, हमारे लिए क्या है हुक्म है? अल्लाह तो कायनात सारी को देखता है। इन्नहु हुवस्समीउल बसीर, अल्लाह ही देखने वाला है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अल्लाह देखता भी है, सुनता भी है। ये क्या बात हुई, आप ऊपर देख रहे हो, तुझे ही देख रहे हैं महबूब, वो तो पूरी कायनात को देखता है, हर जगह देखता है, नेक को, बद को, हर को। यहाँ क्या बात हुई? यहाँ खास लुत्फ है, लतीफ बात ये है कि महबूब तुम अकेले ही हमारी तरफ नहीं, हम भी मोहब्बत की नजरों से तुम्हें देख रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, मुंह फेरिए महबूब, जिधर आप मुंह फेरेंगे किबला उधर हो जाएगा। कुरान तर्जमा गलत हो, ज़बान कटवाऊं, दूसरे पाले का, दूसरे पाले की दूसरी आयत पढ़े जाके, अपने मर्जी का तर्जमा और मुफस्सिर का तर्जमा और तफसीर पढ़े कि कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका। तक़ल्लुब का माना मैंने बताया था कि क्या माना होता है, क़ल्लबा यक़ल्लिबु का पलटना, क्या माना है? कल्ब को किसलिए कहते हैं? तो मुंह करते पलटता रहता है, ये वही है। वो तक़ल्लुबा का, कद नरा तक़ल्लुबा का, ये भी अंदाज है कुरान का अजीब। कभी सजदों में देखता है, कभी मुसल्ले पर देखता है। अल्लाह माना तो लेना, कुरान फानी का अगर शौक लेकर आए हैं कि कुरान समझें, तो कुरान तो मुझे तो यही आता है साहिब, वो भी कुरान है। व तक़ल्लुबका फिस्साजिदीन इन्नहु यराका, या महबूब हम तुम्हें देखते हैं। व तक़ल्लुबका फिस्साजिदीन, जब तू सजदे करने वालों में पलटता है। व तक़ल्लुबका फिस्साजिदीन व तक़ल्लुबका फिस्समा, तक़ल्लुबका फिस्समा, कद नरा तक़ल्लुब फिस्समा, और हम तुझे ही नहीं तुम्हारी नजरों को भी देखते हैं, तुम्हारी नजरों को भी देखते हैं। आपकी तरह एक लतीफ माना ले लें, जिन्हों शक होता है ना कुछ बार कि शायद मैं कोई और बोली बोलता हूँ, कुरान गवाह है। मैं अभी लेके आई पहले कोई इस तरह का खतीब कि जो सहाबा की इस तरह तारीफ करे, ये फकीर ही कर सकता है। अल्लाह कहे कि हम तुम्हारी नजरों को भी देखते हैं। अब बताएं, जब अबू बकर को कमली वाले देखते होंगे, क्या अल्लाह नहीं देखता होगा? लेकिन है ना जो मुझ पर शक करते हैं कि एक ही गोली बोलता है, एक निताम बोलता ना, सहाबा भी इनकी गोली बोलते हैं। वो दुरूद या मोहम्मद पर पढ़ते थे या आले मोहम्मद पर पढ़ते थे। ऊंची आवाज से बोले। मैं कल अर्ज कर चुका हूँ कि सबसे पहला बुनियादी जो मेरा मौजू है वो कुरान के मुताबिक, बाकी अहादीस नबवी भी जरूरी है, मैं जो समझता हूँ पेश करता हूँ। लेकिन वहाँ एहतमाल होता है सुकम का कि ये सकीम है और ज़ईफ है, हसन है, हसन ज़ाती गैरी, एक तो साथ माँ की बताए तो उलमा बड़े बड़े जानते हैं ना, ठीक है। तो मैं वो बात करता हूँ आसान कि सबसे पहले कुरान तक थोड़ा बहुत हमें आना चाहिए ना। हम जुमा पढ़ने जाएं तो चंद 50-40 आयात का कम अज कम
सुभान अल्लाह। मेरे लिए नहीं, अल्लाह के लिए कहें। ये जगाने के लिए होता है, दाद देने के लिए नहीं, बिल्कुल दाद देने के लिए नहीं देता मैं, जगाने के लिए कि मुतवज्जे हो जाए। बाज़ औक़ात इंसान गाड़ी में जा रहा हो ना, हुसैन जावे तो दुआ हरन मारता है, वो कहना कि हुआ कि क्यों, वो कहना हुसैन गए, उत्ते चाड़े लगे। ये दूसरे को जगाने के लिए, तवज्जो दिलाने के लिए सुभान अल्लाह का अलार्म जरूरी होता है, बाकी कोई जरूरत ऐसी नहीं है, हमें समझाना होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने क्या कहा कि अल्लाह ने कहा कि हम तेरी नजरों को देख रहे हैं, आसमान पर उठे तो देखे, अबू बकर कमर उठे तो फिर अल्लाह क्यों ना देखे। भाई औरतें बोल रहा हो, औरतें शाम में कट देता ना सुभान अल्लाह को। ये किसी की बोली नहीं है, याद रखे आके बोल के दसे मैनू कि भाई साहबा की यूं तारीफ करें, हम यूं नहीं, हम यूं करते हैं, कुरान से करते हैं कि जिस जगह नजर पड़ती है मोहम्मद मुस्तफा को अल्लाह कहता है हम प्यार से देखते हैं। जब अबू बकर, उमर और तलहा, अम्मार बिन यासिर, सलमान फारसी इन पर उठती होगी, अल्लाह वहां भी देखता है। तभी तो रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़वानु की डिग्री दी, कुल्लुम वअदल्लाहु हुस्ना की डिग्री दी। अल्लाह ने सारों से अच्छा वादा किया, क्यों? इन्होंने मोहम्मद को देखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इनको देखा। अब फिर मैं रिजल्ट लेने लगा हूँ, नतीजा निकालने लगा हूँ कि कमली वाले की नजरों में आ जाए वो कमाल होता है, जो यहाँ आ जाए उसका मकाम क्या हो सकता है। जब रिजल्ट तो देता हूँ ना, फिर मैं इस तरह की बात नहीं छोड़ता कि कमली वाली की नजरों के सामने बैठे हों, दो जानू होकर और दुरूद पढ़ते हो मोहम्मद पर, आले मोहम्मद पर, देख रहे हो उन जैसा कायनात क़यामत तक कोई नहीं आ सकता। तो जो बैठा हो गोदे मुस्तफा में हो, उसका मकाम क्या हो सकता है। फिर सहाबा पूरे मजे लेते थे, सहाबा दुरूद मोहम्मद पर, आले मोहम्मद शामिल होकर दुरूद भी पढ़ते थे, सामने दोनों जलनों को देखते भी थे ना नमाज की हालत में। जब सजदा तूल हुआ, आज लोग जो आप यंग जनरेशन बैठी है, जवान आप बैठी हो, दोस्त यार, आपको उलझाया जाता है फितना में, अभी हदीस ज़ईफ़ है, अभी ज़ईफ़ है, अभी ज़ईफ़ है, फलां फलां, मतलब क्या आसान करता हूँ। वो कहते हैं जो फजीलत है आले रसूल में जितने भी हदीस हैं, वो कहते हैं कुल्लान सारियाँ ही ज़ईफ़ हैं। वो आई कोई नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अगर ज़ईफ़ होती तो आले बैत का जूती अबू हुरैरा अपना इमामा लेकर जूतियाँ हसन हुसैन की साफ ना करते। इमामा में इमामा, लोग पुराने दौर में पगड़ियाँ बड़े लोग रखते थे सर पर, पगड़ियाँ वगैरह। वो कहने हैं कि पगड़ी लाई, वो कहने हैं तेरे पैर तो तले तले कर दे, वो कहने नहीं है जिलाकार इज्जत पैरा थे ना, रोल होता था नहीं होता था जी, बुजुर्ग बोलो मेरे नाम, होता था इस तरह। अपना कहते थे इज्जत में तेरे पैरा से रखी है। अबू हुरैरा की दसिया कि इज्जत अगर हसन हुसैन है तेरी वजह तो है कायनात में, कायनात सारे में इज्जत और मुअज़्ज़िज़ तरीन शख्सियत वो है जिसको आले रसूल की मवद्दत हासिल हो जाती है, मुअज़्ज़िज़ हो जाता है, मुअज़्ज़िज़ होता है। अबू बकर, उमर, ये उस्मान, अजिल्ला सहाबा हैं, खुलफाए सलासा, ये तीनों हसन हुसैन आते, उनका रुख देखते। छोटा बच्चा है, अगर वो कहे कि मेरे नाने ने मेंबर तुले तो उतर के थले बह जाते, कहने कि जनाब तुहाडे नाने दा मेंबर है, इत्थे बैठो तुसी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब रिहलत हुई कमली वाले आका की, हुसैन पाक को 6-7 साल के बच्चे बजाय हजरत इमाम हुसैन कंधों पर बिठाया हुआ है, कंधों पर कहाँ बैठाया हुआ है, कंधों पर। उनके जो पाँव थे जूतों समेत अपनी रीश पे जानबूझकर रगड़ रहे थे और गलियों में फिर रहे थे। गली में किसी ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन ऐसी करते हो, साहबजादे चुके हो या नहीं, दाढ़ी रीश में गालन ना, फरमाया चुप हो जा, आज जो सुन्नत अदा कर रहे हैं जो कमली वाला करना आया। कि मैंने खुद देखा, वो कहते हैं मैंने खुद देखा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने आका रसूल को इन शहजादों को उठाया हुआ था और इनके नालैन, इनके कदमैन उनके रीश मुबारक से लग रहे थे। आज वो सदर और वो सुन्नत अदा कर रहा हूँ। बताओ मुझे कि वो अपने जैसा जो सहाबा थे किसी बेटे को उठाते ना, अब्दुल्ला इब्न उमर, उन्होंने डांटा अपने बेटे को दौरे खिलाफत में कि जब वजीफा मुकर्रर किया गया बदरी सहाबा के
کے لیے، بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ وظیفہ کس کو کہتے ہیں؟ پیسے مقرر کیے گئے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وظائف مقرر کیے گئے بدری صحابہ کے لیے۔ فاروق اعظم نے کہا کہ یہ بزرگ ہیں ہمارے، انہوں نے بدر لڑی، احد لڑی، بڑے بڑے، ان میں سے جتنے زندہ ہیں وہ کوئی کام نہیں کریں گے، ان کو حکومت وظیفہ مقرر کرے گی کہ میں پیسے ایسے دیواں گے۔ یہ دور اللہ تعالیٰ کرے برکت ہے ساڈے واسطے، مطلب ہے برکت لینا امیر المومنین کا کام ہے، یہ اج کا دور نہیں۔ جو بزرگ ہوتے ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا ہو وہاں سے برکت لی جاتی ہے۔ تھوڑا سا تاریخی بات نہ ہو تو میں چور جو سزا میری سا میں ذمہ دار ہوں اس بات کا بولیں۔ تو بدری صحابہ کے ساتھ جب نام فہرست بنوائی، ساتھ 2 نام اور ایڈ کروائے۔ کتنے نام جی؟ تھوڑا سا بولے بات ختم کرتے ہیں۔ کتنے نام؟ 2 نام ایڈ کی، فرمایا 2 اور لکھ۔ انہوں نے جناب حکم فرمایا قلم بند کرو، حسن بن علی، سبحان اللہ نہیں آئی، قلم بند کرو، قلم بند کرو یعنی لکھو، قلم بند کرو، حسن بن علی، حسین بن علی کے تکڑ لگ پہ جناب، ایک اس ٹائم جمع ہی نہیں سن، فرمایا تو لکھ امیر المومنین کے کہہ رہا لکھ تھے، تم امیر ہو یا میں امیر ہوں، لکھو۔ کتنے سے پنچایت میں بیٹھا ہوا تھا آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر، کھڑے ہوئے، فرمایا میں بھی بات کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں بولے بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ جتنے حسن حسین میں لکھیا نے کہ ایک اور نام بھی ایڈ کروا دو نا، میرے نام بھی لکھ دو تھلے، اپنی پتر کا بھی لکھو۔ فرمایا بیٹھ جا تھلے، انداز کا دیکھنا مزہ دل ہے نا، اور تھلے بیٹھ، وہ پتر ہے تو میں پتر ہوں۔ فرمایا تو تے میرا پتر ہے، زہرا دے پتر ہے، ان کا نانا محمد رسول اللہ۔ آج جو کہتے ہیں کہ نسب جسب کوئی نہیں ہوتا، یہ بھی جہلانی بات ہے، جہلانہ بات ہے۔ اگر نسب کی اہمیت نہ ہوتی، امیر المومنین اور ابو بکر، عمر، عثمان، اجلہ صحابہ آل بیت رسول کا احترام نہ کرتے، کہتے کہ اپنا اپنا کام کرو جناب، نسب شسب کوئی نہیں، سارے نسب ختم ہو جائیں گے۔ قدری والے نے فرمایا الا نسبی و حسبی، قیامت میں سارے نسب ختم، میرا حسب بھی باقی رہے گا، میرا نسب بھی باقی رہے گا۔ تمام کائنات کے نسب ختم، محمد رسول اللہ کا نسب بھی باقی اور حسب بھی باقی رہے گا۔ فرمایا کہ تیرا پیو میں ہاں، انہاں دا پیو کون ہے؟ اور چبر ڈردے کیوں ہو؟ علی المرتضی، ان کی تیری ماں میری وائف ہے، میری زوجہ ہے، اور ان کی جو ماں ہے محمد رسول اللہ کی صاحبزادی ہے۔ تیرا نام نانا فلاں ہے، ان کا نانا محمد رسول اللہ ہے۔ یہ 3-4 نسبتیں لے کے آتے، اپنا نام بھی ایڈ کروا نہیں بچوں کر کے بیٹھ جاتے۔ بدری صحابہ کے برابر اس وقت حضرت حسن حسین دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، بدری صحابہ کے ساتھ نام لکھوا کر بتلا دیا برکت لینی ہو، نہ بدر والوں کو چھوڑو نہ کربلا والوں کو چھوڑو۔ برکت لینی ہو تو پھر بولے تھوڑا سا بات ختم کرتا ہوں، برکت اگر لینی ہے زندگی میں تو پھر نہ بدر والوں کو چھوڑو اور نہ کربلا والوں کو چھوڑو۔ کربلا والوں سے بھی منہ موڑو گے تو گمراہ، بدر والوں سے بھی منہ موڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ بتلا دیا کہ پیدائش بے شک بعد میں ہوئی، ان کا مرتبہ اور فضیلت ان کے برابر ہے۔ مرتبہ اور فضیلت بولیں، تھوڑا سا بولیں، ٹھیک ہے؟ مرتبہ اور فضیلت برابر ہے۔ کہ میرے مشورے نال فاروق اعظم نے نام نہیں لکھے، اپنی مرضی سے لکھوائے۔ اور بھی کئی ایسی باتیں ہیں جو حضرت فاروق اعظم نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جداگانہ ماحول رکھا، آپ کو حیثیت دی، آپ کو مرتبہ دیا، آپ کو مقام دیا اور آپ کا احترام دیا۔ آپ کے کہنے پر ممبروں سے اترے، اور جو مشہور بات ہے اسی بیٹے کے ساتھ کشیدگی ہوئی، حضرت امام حسین کی یا حسن کی عبداللہ کے ساتھ امیر المومنین کے دور میں 55 بار کشیدگی ہو گئی، تو انہوں نے کہہ دیا باتیں نہ کرو، تمہیں پتہ نہیں تمہارا جو والد ہے وہ کہتا ہے کسی تواڈے نانے دے نوکراں کر دے نوکراں۔ بات بڑی لگی ان کو کہ میں تو امیر المومنین کا بیٹا، یہ کہہ رہے ہیں نوکر، بھاگ کے آئے۔ فرمایا جناب
حسن حسین کے ساتھ یہ تلخی ہوئی، کشیدگی ہوئی یہ معاملہ، فرمایا جاؤ ان کو بولو کہ مہربانی کرو یہاں تحریر کرو۔ یہ اس کے بیٹے آپ کہو کہ جی بچوں کو کیا پتا تھا، کہاں سے سیکھا؟ جہاں سے ان کے نانے نے سیکھا وہاں سے ہی سیکھا۔ ہم یہ سوال کر کے رد کر دو کہ جی سیکھیا کتوں پڑھنا؟ جو رسول اللہ کی زبان چوس کر دنیا میں تشریف لائے اور پڑھے ہوئے ہوں، انہیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سکھانے والے ہوتے ہیں۔ اس کا جواب میرے پاس ہے، وہ سکھاتے ہیں۔ جو سیکھتا ہو کملی والا، تو کل پھر اعتراض کرے گا کملی والے کتوں سیکھیا؟ تبھی تو یہ ذہن میں کیڑا پیدا ہوا نا کہ نبی امی تھا، ان پڑھ تھا، جہل تھا۔ ایک مفتی صاحب نے گزشتہ سالوں میں کہہ دیا ان کو تو پڑھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، پوری کائنات کو پڑھا کے چلے گئے، خود پڑھتے نہیں تھے۔ تو بولے تھوڑا سا بولے قیامت کی صبح تک میرا چیلنج ہے جو ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو پڑھنا نہیں آتا، آج مفتی اللہ میں بڑا بڑا سال لگا کر بعض قرآنی لفظ ایسے ہیں اور احادیث نبویہ کے لفظ ایسے ہیں، ان کے اوپر سوال کیا جائے تو کہتے ہیں ہم ڈکشنری کھولتے ہیں، لسان العرب لغت کھول کر ہم پھر اس کا ترجمہ کر کے پھر آپ کو بتائیں گے۔ تو میں کہتا ہوں جناب جس کے زبان سے نکلے ہوئے لفظ تیری ڈکشنریاں بھی بیان کرنے سے قاصر ہو، وہ نبی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے۔ آج دن تک جدید دور ہے سر، جدید دور ہے، علم فنون آگاہی کا دور عروج ہے۔ بچے جانتے ہیں کہ فوراً موبائل نکالا تو لکھ دیا، مطلب ہے کہ تم اب تک رسول اللہ کی زبان تک نہیں پہنچ سکے تو سب رسول اللہ کے خاندان تک کیسے پہنچ سکو گے؟ زبان تک نہیں پہنچے، لکھوایا، فرمایا کہ قسم دے کے بڑی بات ہوگی، فرمایا کہ اے کر دسیا کہ اے تے بچہ ہے، میں اگر ٹر گیا دنیا تو اے میرے سینے تے رکھیو سند ہے کہ اسی حسین سانو لکھ کے دیتا کہ ساڈے گھر دا دونوں گورے۔ وہ کہنے ہیں کہ اسی یار تو سارے برابر نہیں ہیں۔ آل رسول، میں ایک جملہ دے کر بات ختم کرنے لگا ہوں میرے معزز محترم سامعین، درود پڑھنے والے اور جن پر پڑھا جاتا ہے وہ کبھی برابر اچھا بولو۔ آپ اور میں اور جتنے حضرات آپ بیٹھے ہیں، آپ یونیورسٹی جاتے ہیں، کالج، اسکول، آپ بچیوں جتنے بیٹھے ہو اپنے ٹیچر کے برابر ہو نہیں ہو سکتے، اپنے سکول کے ٹیچر کے آپ اور میں برابر نہیں ہیں، جو معلم کائنات ہے اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو پوری کائنات کو جس نے پڑھایا، سکھایا، آگاہی دی، علم دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، وجدان دیا، خود رحمان کا تعارف کرایا، اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج کے اس خطبے کا ایک ہی جملہ آپ کی نظر اور بات ختم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اور آپ کے خاندان والے صحابہ اکرام رسول اللہ کے شاگرد ہیں۔ کیا ہیں؟ شاگرد ہیں۔ میں ان کا تحقیر نہیں کر رہا، شاگرد ہیں، رسول اللہ سے سیکھنے والے۔ میں نے پہلے احترام ان کا مقام بتلا دیا۔ آپ کے اسکول کا جو یونیورسٹی کا ٹیچر ہو، سر کوئی بھی اسکول کا یونیورسٹی کا آپ کے استاد ہوں، استاد محترم ہوں، وہ آپ کلاس فیلو ہیں آپ کے اسکول کی یونیورسٹی کے، جو ہم کلاس ہم جماعت ہم اسکول ہیں، وہ ان کا ایک طرف ان کے بیٹے ہوں اور ایک طرف پوری اسکول کے اسٹاف اور پورے اسکول کے بچے اکٹھے ہوں، احترام آپ اپنے ٹیچر کے بعد کس کو دو گے؟ سوال ہے سر، کس کو دو گے؟